ہم نے آج تک 25 سال مجھے پڑھتے پڑھاتے ہو گئے، 25 سالوں میں کبھی ہم نے پسٹل، گن، بندوق، بارود کے زور پر ہم نے کوئی میدان نہیں مارا۔ جس میدان میں بھی ہم نے دین کے دشمن کے پرخچے اڑائے تو قرآن و سنت کی دلیلوں کے ساتھ اڑائے ہیں۔ اب ادھر مقابلے میں ادھر یہودی ہو یا نصرانی، ہندو ہو یا سکھ، قادیانی ہو یا خارجی اور ناصری، شیعہ ہو یا رافضی، ان کی جب زبانیں کھلتی ہیں تو وہ اسلام کے مقدسات کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ میں اور آسان کر کے یوں کہوں کہ ان کی زبانیں شعلے پھینکتی ہیں، آگ اگلتی ہے، اور معاذ اللہ یہ دین اسلام، یہ پوری عمارت جن نفوس قدسیہ کی عزت و حرمت و تقدس پر کھڑی ہے، ان کے خلاف بولا جاتا ہے۔ وہاں نہ قانون کو پتا ہوتا ہے، نہ تھانے کو پتا ہوتا ہے، نہ کچہری کو پتا ہوتا ہے۔ پتہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ علم نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے، تھانے کو بھی پتا، عدالت کو بھی پتا، ٹاپ سے لے کر باٹم تک ہر ادارے کو بھی پتا ہوتا ہے، مگر اس کو گرفت کیوں نہیں کی جاتی، لگام کیوں نہیں ڈالی جاتی؟ اصل میں یہود و نصارہ اور اسلام دشمن قوتوں کا جو پروگرام ہے، اس میں یہ سب لوگ جتنا بھی ان کا حصہ یہ شریک ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن جب ہم اس آگ لگانے والے کے مقابلے میں، اس زہر اگلنے والے کے مقابلے میں، اس گستاخ، بے ادب اور بے باک کے مقابلے میں ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، دلیلیں دیں اور ملت کو خبردار کریں، ہم سوئے ضمیروں کو جگانے کی کوشش کریں، تو الٹا ہمیں دبایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ اس بندے کو نہ بلانا، اس کو نہ بلانا، اس کو بلایا تو یہ بڑا سخت بولتا ہے، تند و تیز بولتا ہے۔ میں ہر جگہ ایک بات کہتا ہوں، یہاں بھی سن لو ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ جان ہمیں بھی پیاری ہے، یہ جان ہماری ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملی، ہمیں بھی عزیز ہے، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ہمارے بھی گھر والے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ سب خواہشات لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ سب کچھ کو ہم نے سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سب کچھ کو سائٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ میں یہ بخاری قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب میرے سامنے ہے، سر پہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، میں آج بھی اپنے ابا جی اور امی جی اپنے گھر کے چولہے پہ سب کو بٹھا کے نا ان کو یہ تقریر سناتا ہوں، کیا میں جس رستے پہ نکلتا ہوں وہاں پھولوں کے سیج نہیں ہوتے، قدم قدم پر موت کھڑی ہے، بے شک بے شک۔ مگر صبر رکھنا، حوصلہ رکھنا، یہ دین بدر و احد سے ہو کے آیا ہے، یہ دین یرموک و یمامہ سے ہو کے آیا ہے، یہ دین کربلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ میری جان سنو، میری جان عزیز ہوگی، زیادہ عزیز ہوگی، پر رب کعبہ کی قسم، کمالہ مختار دریو، کربلا میں قربان ہونے والے علی اصغر کے نالین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ دین آج ہم تک پہنچا تو اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، اس کے راستے میں وہ قربانیاں ہیں کہ جنہیں اگر بیان کیا جائے۔ ابھی آج صبح میں تفسیر جلالین کا سبق پڑھا رہا تھا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ دو آیتیں صرف آج صبح سبق میں پڑھائی، خدا کی قسم
میں دھاڑے مار کے رو رو کے یہ سبق پڑھایا ہے صبح. مجھ سے بیان نہیں ہو رہا تھا. میں دیر تک چپ ہوتا پھر بولتا پھر چپ ہوتا پھر بولتا. کیوں؟ مجھے بدر میں میرے نبی نے جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ تصور جب کیا تو وجود لرزا کہ عرش سے زیادہ مقدس وجود تھا ہمارے نبی علیہ السلام کا. اس وجود نے بھی جنگیں لڑی اس دین کے لیے. کیا کچھ نہیں ہوا طائف کے بازاروں میں؟ کیا نہیں ہوا بدر و احد میں؟ احد کا میدان بندے کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے. طائف کی وادی میں ہونے والا وہ سارا واقعہ وہ انسان کو لخت لخت کرتا ہے. لیکن تب جب اندر ایمان سلامت ہو، سینے میں عقیدہ سلامت ہو، سبحان اللہ. حضور کی غلامی کی نسبت اور رشتہ سلامت ہو، کیا بات ہے. تو آج ہماری جانیں عزیز ہو گئی. اگر ایک پرچہ ہو گیا، دو پرچے ہو گئے، چار پرچے، 1000 پرچے کرو، ہم ایسے پرچے اٹھا کے گٹر میں پھینک دیں گے جو ختم نبوت کے عقیدے کے راستے میں آئے گے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں ڈر ہے، ہمیں ڈر ہے، ہمیں ڈر ہے. پر سن لو، کسی ادارے یا کسی اور بدماش کا نہیں ہے. ڈر یا عرش کے رحمان کا ہے یا مدینے کے چاند کا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہم ان کے پابند ہیں. یہ گگو آ جا کے ہمیں بتائیں گے تم نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. جن کو دین کی یری بار جیم اور دھان نہیں آتی، جو آپ جد نہیں جانتے، جو حروف تہجی سے واقف نہ ہو، وہ ہمیں کہ حضرت چونکہ یہاں کے حالات یہ ہے تو وہ ہے فلاں ہے تو یہاں آپ نے ذرا کہ ایسے ایسے بیان کرنا ہے. میں نے شاید یہاں آپ کے دائیں میں کہیں بتایا، ہم مرید کے گئے تو وہ پہلے پولیس بہت کھڑی تھی. جب میں پہنچا تو ابھی جلسے میں نہیں گیا تقریر کرنے، اندر بیٹھے تھے. تو وہ پولیس انہوں نے پیچھے فون کیا، کوئی افسر ان کے آگے. ہم پولیس والوں کی عزت کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ نہیں کہ بھئی ہم ان کا احترام نہیں کرتے، یہ بھی سن لو سارے. کیوں؟ میں تو ایک اپنے باقی ساری باتیں ایک طرف، میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، مجھے زندگی میں آج 18 سال تقریریں کرتے ہو گئے، ہماری گاڑی پولیس والوں نے کبھی نہیں روکی. ابھی بھی ہم پتہ نہیں کتنے ناکے کراس کر کے آئے. وجہ کیا ہے؟ ہماری گاڑی کے ڈیش بورڈ پر بھی یہ کتابیں رکھی ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آ گئی؟ تو میں اب یہ چیزیں، بلکہ فوجیوں کے ایریاز میں ہم جاتے ہیں کئی جگہ تو فوجی حالانکہ بڑے سخت ناکے ہوتے ہیں، تو جو یہ نہیں کہ بھئی ہم اگر کسی کو کچھ کہیں تو وہ سب کا سب نہیں، ہر جگہ استثناء ہوتا ہے. اگر کوئی برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اچھے ہمیشہ عزت کے لائق ہیں. کیا بولا میں نے؟ اچھے ہمیشہ عزت کے لائق ہے. وہ سارے بولو اونچی آواز سے، اچھے ہمیشہ عزت کے لائق ہے. لیکن اگر کوئی قادیانیوں کی دلالی کر کے آئے گا، ہم جوتے کے نیچے مسل دیں گے اسے. بے شک بے شک. کیا بات. وہ ہماری ایڑی کے نیچے بے شک بے شک. جو قادیانیوں کا کتا بن کے آئے گا. قادیانیت کائنات کا بدترین کفر تھا، ہے اور یہ کفر رہے گا. بے شک بے شک بے شک بے شک. جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے بے شک. بے شک. ہاں، ڈر کے نہیں، جڑیں بڑھ کے باقاعدہ سر اٹھا کے قادیانیت کفر ہے. ہاں، اس پر بالکل کوئی نرمی ہمارے یہاں نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت، یہ وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر سارے کا سارا دین کھڑا ہے. یہ یاد رکھ لو. اللہ نہ کرے یہ عقیدہ اگر کسی کا نہیں بچا تو لکھ لو اس کا کچھ بھی نہیں بچا. بے شک بے شک. اس کے دامن میں کچھ نہیں رہا. تو یہ عقیدہ وہ ہے جو پورا دین بچاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لہذا یہاں پر غیرت اور اعلیٰ درجے کی اہمیت درکار ہے. اس عقیدہ اور نظریہ کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا لشکر ہو اور اتنی بڑی نفری ہو. نہیں،
اکیلا بھی اگر کہیں حضور کا غلام کھڑا ہے نا، اکیلا بھی، کیا بات، دشمنوں کے نرغے میں کیوں نہ ہو، وہاں بھی نعرہ ایسا لگاؤ کہ ایک مرتبہ آج کے ان موم ڈیڑھ کے کاکوں کو بدر و حنین کی فضا یاد آ جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ حضور تہاڈی بڑی مہربانی، ایک واری تے اپنے ہاتھ چھڑ کر لو کٹھا جو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ سنو سنو، تو یہ میں چند ایک باتیں یہ آغاز میں اس واسطے کی ہے، مجھے یہاں کا نہیں پتا کہ یہاں کی کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے، مجھ سے تو ٹائم لیا ہمارے عزیز حافظ عمیر نے، اور ان کا یہ عنوان ہے، یہ موضوع ہے، میں خطاب لے کے آ گیا، لیکن یہ چند باتیں اس لیے کی ہیں کہ یہ ڈر بزدلی اپنے دلوں سے نکال کے باہر پھینک دو۔ انشاءاللہ زندگی ایک بار جینا ہے، کتنی بار؟ ایک بار، بولو سارے، کتنی بار؟ ایک بار، دوبارہ نہیں ملے گی، تو ایک بار کی جڑوں کی طرح دلیروں کی طرح گزار کے جاؤ، بزدلوں کی کوئی زندگی نہیں ہے، سمجھ آگئی؟ ہاں، ایک سیکنڈ، میں نے غالباً یہ کہیں سبق پڑھاتے بچوں کو کہا تھا، میں نے کہا ایک سیکنڈ کی زندگی جس میں صحابہ کی محبت ہو، وہاں بات صحابہ کی ہو رہی تھی، میں نے کہا ایک سیکنڈ کی محبت، ایک سیکنڈ کی زندگی جس میں صحابہ کی محبت ہو، میرے نزدیک وہ 1000 سالہ اس زندگی پہ بھاری ہے جس میں صحابہ کی نفرت ہو۔ سمجھ آگئی؟ اب اس بات کو میں یہاں لے آتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت، اس عقیدے کے تحفظ میں جرت و بہادری میں گزارا ہوا ایک سانس 1000 سال کی زندگی سے بھاری ہے۔